اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وعباد اللہ الصالحین. اما بعد، تمام محترم حاضرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. ہم کچھ دنوں سے خطبہ شعبانیہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت علی علیہ السلام روایت کرتے ہیں، اور ہم تک یہ روایت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچی. وہ خطبہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا. اس خطبے کے کچھ جملات ہم نے پڑھے اور ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ ان یوفقکم لصیامہ و تلاوت کتابہ، کہ یہ برکتوں، رحمتوں اور مغفرت والا مہینہ ہے. اس کے ایام، اس کے دن باقی مہینوں کے دنوں سے افضل، اس کی راتیں باقی مہینوں کی راتوں سے افضل، اس کی گھڑیاں باقی مہینوں کی گھڑیوں سے افضل، یہ مہینہ باقی مہینوں سے افضل، اور اس میں تم سب کو خدا و تعالی نے اپنے ہاں دعوت کے لیے بلایا ہے اور تمہیں کرامت اور عزت بخشی ہے. تمہارے سانس اس میں تسبیح شمار ہوں گے، تمہارے اعمال اس میں قبول ہوں گے، تمہاری نیند اس میں عبادت شمار ہوگی، اور تمہاری دعائیں اس مہینے میں قبول ہوں گی. پس فاسألوا اللہ، اپنے رب کو پکارو، اللہ کو پکارو، ربکم، جو تمہارا رب ہے، ہر طرح سے تمہارا خیال رکھنے والا ہے، بنیات صادقہ، سچی نیتوں کے ساتھ اور پاکیزہ دلوں کے ساتھ، کہ وہ تمہیں توفیق دے اس مہینے میں روزہ رکھنے کی اور قرآن کی تلاوت کرنے کی. تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہی مہمان ہونے کی بنیادی شرط ہے کہ انسان سچی نیت کے ساتھ اور پاکیزہ دل کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور خدا سے سوال کرے کہ خدا اسے توفیق دے روزہ رکھنے کی اور قرآن کی تلاوت کرنے کی. تو جس میں یہ چار چیزیں پائی جائیں گی، سچی نیت، پاکیزہ دل اور قرآن کی تلاوت اور روزہ رکھنا، وہ خدا و تعالی کا مہمان ہے. تو آج حضور فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانُ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، کہ یاد رکھو، شقی ہے، بدبخت ہے، بد نصیب ہے وہ شخص کہ جو اس اللہ کے عظیم مہینے میں خدا کی مغفرت سے محروم رہ جائے. اس سے بڑا کوئی اور شقی اور بدبخت اور بد نصیب نہیں ہے. بدبخت اور بد نصیب وہ نہیں جس کے پاس مال دنیا نہیں، بدبخت اور بد نصیب وہ نہیں جس کے پاس عزت دنیا نہیں، بدبخت اور بد نصیب مثلا وہ نہیں جس کی اولاد نہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جس کو دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ یہ بد نصیبی کی علامت ہے. حضور فرماتے ہیں بد نصیب اور بدبخت وہ ہے جو اس مہینے میں خدا کی مغفرت سے محروم رہ جائے. یہ عظیم مہینہ ہے. اور وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطَشِهِ. اور دوسری چیز حضور فرماتے ہیں، پہلی کو یہ فرمایا کہ شقی ہے، بد نصیب ہے، بدبخت ہے وہ شخص جو اس مہینے میں خدا کی مغفرت سے محروم رہ جائے. اور حضور فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ، اور یاد کرو اپنی آج کی اس روزے کی حالت میں بھوک کے ذریعے سے، وَعَطَشِكُمْ، اور اپنی پیاس کے ذریعے سے، قیامت کے دن کی بھوک اور قیامت کے دن کی پیاس. قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کو آج کے اس روزے کے دوران جو تمہیں بھوک اور پیاس لگتی ہے، اس کے ذریعے سے اس بھوک اور پیاس کو یاد کرو. یہ آخرت کی طرف حضور متوجہ کر رہے ہیں کہ روزہ رکھو تو اس روزے میں آخرت کو سامنے رکھو، آخرت کو مد نظر رکھو. روزے میں جب بھوک لگے، قیامت کی بھوک کو یاد کرو. روزے میں جب پیاس لگے، قیامت کی پیاس کو یاد کرو. قیامت کا دن جس طرح یہ مہینہ عظیم ہے، اسی طرح قیامت کا دن بھی بہت عظیم ہے، بہت سخت دن ہے. اور اس روزے کے ذریعے سے اس قیامت کو یاد کروایا جا رہا ہے. آخرت کو جو یاد رکھتے ہیں وہ دنیا میں کبھی ناکام نہیں ہوتے. تو روزے میں فرمایا کہ شقی ہے وہ شخص جو اس مہینے کی مغفرت سے محروم رہے. اس مہینے کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے چند چیزیں جو روایات کی روشنی میں علماء کرام نے فرمائی ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور پھر قیامت کے دن کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کروں گا.
کہ اس مہینے میں جو کام ہم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اور ہر شخص کر سکتا ہے، وہ سب سے پہلا یہ ہے کہ انسان روزہ رکھے، کیونکہ یہ مہمان بننے کے لیے بنیادی ترین شرطوں میں سے ایک شرط ہے کہ انسان روزہ رکھے، اور باقی دنوں میں جیسے بھی گزارتا ہے لیکن ماہ مبارک میں نماز کو اس کے وقت پر اور صحیح قرات کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے کہ بر وقت نماز پڑھے، اور تھوڑا سا ٹائم نکالے اپنے نزدیک جو بھی عالم دین ہیں ان کے پاس جائے، اگر وہاں نہیں جا سکتا خود نیٹ کے ذریعے سے بھی انسان یہ کام کر سکتا ہے، اپنی نماز کی قرات کو، نماز کی اعمال کو، اور نماز کے جو افعال ہیں ان کو اچھے طریقہ سے سیکھے اور اس طریقے کے ساتھ نماز پڑھے۔ اور تیسری چیز، اس مہینے میں جتنا ہو سکے گناہ سے بچے، انشاءاللہ یہ آگے بھی اس بارے میں آئے گا کہ اس مہینے کا سب سے بہترین عمل کون سا ہے، وہاں پہ اس کی طرف اشارہ ہوگا کہ اس مہینے میں انسان گناہ نہ کرے، خداوند متعال کا مہمان بن کر، یعنی دوسرے لفظوں میں خدا کے گھر جا کر پھر خدا کی نافرمانی کرنا، یہ بہت بڑی بے ادبی ہے کہ انسان مثلا آج دنیا کی مثال بھی اگر آپ لے لیں کہ انسان کسی کے گھر مہمان بنتا ہے، اس کے گھر جا کر اس کو نقصان پہنچائے، اس کے گھر جا کر اس کی مرضی اور پسند کے خلاف ایسے کام کرے جو اسے پسند نہیں، تو یہ کمال بے ادبی شمار کیا جاتا ہے۔ تو اس مہینے میں خاص طور پر ویسے بھی گناہوں سے بچنا چاہیے، جس طرح کہتے ہیں نا طب میں اور اس بدنی مسائل میں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، اسی طرح سے روحانی مسائل میں بھی محرمات واجبات کے انجام دینے سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ یہ بعض جگہ یہ جملہ لکھا ہوتا ہے اور اس والے سے بہت اچھا ہے کہ نیکی کر نہ کر پر گناہ نہ کر، نیکی کرنی چاہیے، نیک کام انجام دینے چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن نیک کاموں سے زیادہ گناہوں سے بچنے کے اوپر انسان کا فوکس ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے نافرمانی سے بچنا ہے، کیونکہ انسان اگر نیک کام بھی کرے اور ساتھ گناہ بھی کرے تو یہ گناہ اس کی نیکیوں کو کھا جائیں گے، یہ گناہ اس کی نیکیوں کو نابود کر دیں گے۔ تو اس لیے گناہ سے بچنا اس مہینے میں خاص طور پر جب انسان خدا کا مہمان ہوتا ہے اشد ضروری ہو جاتا ہے۔ تو پہلی چیز روزہ رکھے، دوسری چیز نماز کو بر وقت اور صحیح پڑھے اور سیکھے، اور تیسری چیز ہے کہ گناہوں سے بچے اس مہینے میں، اور چوتھی چیز کہ قرآن کی تلاوت ضرور کرے، کم از کم ایک ختم قرآن اس مہینے میں ضرور کرے۔ اور پانچویں چیز یہ کہ جو دعائیں اس مہینے میں ماثور ہیں، رات کو دعائے افتتاح ہے، سحر کے وقت دعائے ابو حمزہ صومالی ہے، دعائے سحر امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے۔ دعائے ابو حمزہ صومالی ایک طولانی دعا ہے، اگر ساری نہیں پڑھ سکتا تو اس کا کچھ حصہ پڑھے، اگلے دن پھر کچھ حصہ، اس سے اگلے دن، اس طرح چند دنوں میں ایک دفعہ ختم کرے۔ اور اس کے علاوہ جتنا ہو سکے اس مہینے میں مستحبات کو انجام دے، صدقہ خیرات، اس کا بھی آگے ذکر آئے گا، لوگوں کو کھانا کھلانا، افطاری دینا، خاص طور پہ مستحق اور محتاج لوگوں کو کھانے کے لیے، افطاری کے لیے ان کو راشن یا جو بھی وہ سلسلہ ہے اس کو مہیا کرنا، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو کم از کم یہ چند ایک کام ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ انسان ان کاموں کو اگر خلوص نیت کے ساتھ خداوند متعال کے لیے انجام دے تو وہ یقیناً مغفرت خداوند متعال اس کے شامل حال ہو جائے گی۔ رہی بات جو حضور نے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ، اس مہینے میں روزے کی حالت میں جو تمہیں بھوک لگے اور پیاس لگے تو اس وقت تم یاد کرو، اس بھوک اور پیاس کو جب محسوس کرو تو یاد کرو جوع یوم القیامت وعطشہ، قیامت کے دن کی بھوک اور قیامت کے دن کی پیاس کو یاد کرے کہ قیامت کا دن بھی جس طرح یہ مہینہ عظیم مہینہ ہے، اسی طرح قیامت کا دن بھی ایک عظیم اور ہولناک دن ہوگا بہت ساروں کے لیے، سب کے لیے نہیں، بہت ساروں کے لیے قیامت کا دن ایک ہولناک دن ہوگا۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ اس دن ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، جس طرح قرآن کی روایت بھی ہے کہ انسان اپنی اولاد سے، اپنی بیوی سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، ہر ایک سے فرار کرے گا، ہر کوئی بھاگ رہا ہوگا، ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی، ہر کوئی کہہ رہا ہوگا نفسی 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 نفسی، یعنی دوسرے لفظ میں ہائے میں کدھر جاؤں، ہائے میں کیا کروں۔ تو وہ دن بہت عظیم دن ہے۔ یہ روایت اس آیہ کریمہ کے اس ضمن میں ہے، سورہ عما یتساءلون، تیسرے سپارے کی پہلی سورت کی 17 اور 18 نمبر جو آیت ہے کہ ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، کہ اس آیت کے بارے میں معاذ کہتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا
کہ یہ تھوڑا قیامت کے دن کی کیفیت بیان کریں، فتأتون افواجا، کہ تم سب فوج فوج کر کے لائے جاؤ گے، تو اس سے کیا مراد ہے، اس کی تھوڑی وضاحت فرمائیں۔ تو عجیب ہے، وہ رحمت للعالمین نبی وہ فرماتے ہیں معاذ تم نے مجھ سے ایک بہت عظیم چیز کے بارے میں سوال کیا ہے، اور جب یہ کہا تو معاذ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اسلام کی چشمہ مبارک سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، یعنی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے حضور کے، اور روتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ جو فتأتون افواجا کہا گیا ہے کہ لوگ تم سب فتأتون تم سب آؤ گے فوج فوج گروہ گروہ، تو یہ 10 قسم کے لوگ میری امت کے انسانی شکل میں معشور نہیں ہوں گے، مختلف دوسری یعنی عجیب و غریب اشکال ہوں گی ان کی، جس میں سے پہلا گروہ حضور فرماتے ہیں وہ بندر کی صورت میں ہوں گے، یعنی بندروں کی شکل میں آئیں گے کچھ لوگ ایک، اور دوسرا کچھ لوگ ہوں گے جن کی شکل سور جیسی ہوگی، سور کی صورت میں معشور ہوں گے، کچھ ہوں گے جو سر کے بل چلتے ہوئے آئیں گے، یعنی ان کے پاؤں آسمان کی طرف ہوں گے اور سر اور ہاتھوں کے بل چلتے ہوئے آئیں گے 3، اور چوتھے وہ ہوں گے جو اندھے معشور ہوں گے، انہیں نظر نہیں آ رہا ہوگا، 5واں گروہ وہ ہوگا کہ جو بہرے اور گونگے ہوں گے، نہ بول سکتے ہوں گے نہ سن سکتے ہوں گے، 6واں گروہ وہ ہوگا کہ وہ اپنی زبان کو اور اپنے بدن کے گوشت کو کھا رہے ہوں گے، یعنی اپنے آپ کو کھا رہے ہوں گے، ان کے منہ سے ان کا اپنا خون جاری ہوگا اس حالت میں، اور ان کی بو جو ہوگی اس سے اہل معاشر متنفر ہو جائیں گے، ہر کوئی مثلا فرض کریں اپنے ناک پہ ہاتھ رکھ لے گا اور کہیں گے ایک دوسرے سے کتنی بری بو آ رہی ہے ان سے، یہ 6، اور 7واں گروہ جو ہوگا وہ اس حالت میں آئیں گے کہ ان کے ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہوں گے اور ان کے پاؤں بھی کٹے ہوئے ہوں گے، اور 8واں گروہ جو ہوگا ان سے جس طرح ایک مردار سے مردہ حیوان یا مردہ انسان یا ایک مردار سے جس طرح سے بو آتی ہے ایسی بو کے ساتھ اس دن معشور ہوں گے، اور آخری گروہ وہ ہوگا کہ جو جن کے بدن پر لباس آگ کا لباس ہوگا، یعنی وہ آگ میں جل رہے ہوں گے اور آگ کا لباس پہنے ہوئے ہوں گے، تو یہ افراد یہ گروہ آئیں گے قیامت کے دن اور اس طرح سے معشور ہوں گے۔ تو پھر حضور اب وضاحت فرماتے ہیں، سب سے پہلے جو بندر کی شکل میں آئیں گے وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں چغل خوری کیا کرتے تھے، شکایتیں لگاتے تھے، ایک دوسرے کی شکایتیں لگایا کرتے تھے دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ ایک دفعہ انسان کسی مربوط شخص کو، کسی مافوق کو اس کے ماتحت کے بارے میں جا کے بتاتا ہے اس میں یہ عیب ہے، یہ خرابی پائی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ اس کی اصلاح کرے، تو اصلاح کی نیت سے کسی کو کسی کا عیب جا کے بتانا کہ جو اس کے عیب کو کنٹرول کر سکتا ہے، والدین کو جا کے بتاتے ہیں کہ آپ کے بچے میں یہ خرابی مثلا پائی جاتی ہے، یہ کمی کوتاہی پائی جاتی ہے، آپ اس کی اصلاح کر دیں، تو وہ چغل خوری میں نہیں آتا۔ لیکن ایک دفعہ انسان اس لیے دوسرے کو اس کو بتاتا ہے تاکہ وہ اس کو ڈانٹیں گے، اس کو مار پڑے گی اور پھر مجھے لذت ملے گی، مزہ آئے گا، یہ چغل خوری ہے۔ تو پہلا گروہ جو چغل خوری کرتا تھا دنیا میں وہ بندر کی شکل میں معشور ہوں گے، اور دوسرا گروہ جو حرام کھاتا تھا، حرام غذا، حرام چیزیں، خدا کی منع کردہ چیزیں جو کھاتے تھے وہ سور کی شکل میں معشور ہوں گے، اور وہ جو سر کے بل چلتے ہوئے آئیں گے، سیدھے نہیں چل رہے ہوں گے پاؤں کے بل، وہ لوگ ہوں گے جو سود کھاتے تھے، سود خار تھے، ربا خار تھے، وہ اس صورت میں آئیں گے۔ اور چوتھا گروہ جو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے تھے اور ظلم کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے، یعنی ظلم کرتے تھے فیصلے کے ذریعے سے، قضاوت کرتے تھے، فیصلہ کرتے تھے، قاضی تھے، جج تھے، یہ جرگوں میں بیٹھ کے جب ان کے سامنے کوئی مسئلہ لایا جاتا تھا تو وہ ناحق فیصلہ کرتے تھے، وہ ظالم کے حق میں فیصلہ کرتے تھے، وہ لوگ جو ہیں وہ اندھے معشور ہوں گے کہ انہیں حق نظر آ رہا ہوتا تھا دنیا میں اور وہ حق سے چشم پوشی کرتے تھے اور باطل کے حق میں فیصلہ کرتے تھے، تو وہ اندھے معشور ہوں گے۔ اور 5واں گروہ جو ہے وہ لوگ تھے جو بہرے اور گنگے معشور ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اپنے اعمال میں عجب کرتے تھے۔ یہ خاص طور پر نیک لوگوں کے لیے بیماری اور خطرہ ہے کہ چونکہ میں نماز پڑھتا ہوں اور یہ نماز نہیں پڑھتا، میں روزہ دار ہوں اور یہ روزہ نہیں رکھتا، میں خمس دیتا ہوں اور یہ خمس نہیں دیتا، یعنی اپنے آپ کو اعمال کے ذریعے سے دوسروں سے بہتر سمجھنا، اپنے دل میں عجب، یعنی اپنے دل میں یہ سوچنا کہ میں تو بہت نیک ہوں، میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں، یہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، تو جو عجب کریں گے وہ بہرے اور گنگے معشور ہوں گے۔ اور 6واں گروہ وہ لوگ ہوں گے
کہ جو جس میں کہا گیا کہ جو اپنی زبان کو اور اپنے بدن کے گوشت کو کھا رہے ہوں گے اور ان کے منہ سے خون بہہ رہا ہوگا، کچا یعنی وہ کھا رہے ہوں گے اور خون بہہ رہا ہوگا، وہ لوگ ہوں گے جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے ہوں گے۔ یہ اہل علم علماء ان کے لیے یعنی ایک بہت ہی خطرے کی گھنٹی ہے کہ اگر انسان اپنے علم پر عمل نہ کرے اور دوسروں کو صرف دعوت دے، یعنی زبان سے علم کی باتیں کرتے تھے لیکن خود اس علم پر عمل نہیں کرتے تھے، تو وہ اس حالت میں معشور ہوں گے۔ اور ساتواں گروہ وہ کہ جو اپنے ہمسایوں کو، ہاتھ اور پاؤں جن کے کٹے ہوئے ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو اپنے ہمسایوں کو اذیت کرتے تھے۔ یہ بھی بہت بڑی ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہر ایک کو درپیش آ سکتا ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کے ہمسائے ہوتے ہیں۔ تو اگر کم از کم میں کم از کم عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم اپنے ہمسایوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم یہ ہے کہ ہمیں اپنے ہمسایوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اور اس میں کوئی قید بھی نہیں ہے کہ وہ ہمسایہ حتماً مومن ہو، وہ ہمسایہ مسلمان ہو، وہ ہمسایہ غیر مسلم ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، جو بھی آپ کا ہمسایہ ہے اس کی ہمسائے ہونے کی وجہ سے اس کا آپ کی گردن پر حق ہے، اور وہ حق کم از کم یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے اسے کوئی تکلیف اور اذیت نہیں پہنچنی چاہیے۔ تو یہ گروہ بھی جو اس طرح معشور ہوگا کہ ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے ہمسایوں کو تکلیف پہنچاتے ہوں گے۔ اور 8واں گروہ وہ گروہ ہوگا کہ جو بادشاہوں کے سامنے جا کر کسی کی شکایت کرتے ہوں گے۔ یہ 8واں گروہ وہ ہوگا کہ جن سے مردار سے بھی بدتر بو آ رہی ہوگی۔ اور 9واں گروہ وہ ہوگا جو اللہ کے حقوق کا تو خیال رکھتے ہوں گے لیکن لذات نفسانی اور شہوات کو بھی پس پردہ نہیں ڈالتے ہوں گے، اپنی لذتوں، دنیاوی لذتوں، اللہ کے حقوق جس سے مراد یہ ہے کہ نماز روزہ یہ بھی کرتے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ نفس جس طرف بھی انہیں لے جائے وہ اسی طرف جاتے ہوں گے۔ جو لذت نفس کہے وہ اپنے نفس کو وہ لذت حاصل کر کے دیتے ہوں گے۔ اور آخری گروہ وہ ہوگا جو تکبر کرتے ہوں گے۔ عجب جو ہوتا ہے دل ہی دل میں اپنے آپ کو دوسرے سے برتر سمجھنا، اور تکبر یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کا اظہار کرے، دوسروں کے سامنے اپنے عمل سے، اپنی زبان سے کہے کہ تم کیا ہو، مجھے دیکھو، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں۔ تو یہ 10 گروہ ہیں جو اس طرح سے معشور ہوں گے۔ تو اس لیے یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ روزے میں حضور نے کہا کہ قیامت کو یاد کریں، اس کی بھوک اور پیاس کو یاد کریں، تو اس بھوک اور پیاس سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو ان بری صفات سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا ہوگا، تاکہ انسان جو ہے قیامت کے دن اس بھوک اور پیاس سے محفوظ رہ سکے اور قیامت کی اس عظیم جو ہولناکی ہے اس ہولناکی سے محفوظ رہ سکے۔ اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ۔ آخرت سے فوراً پھر دنیا کی طرف لے آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں جو آپ کے آس پاس فقیر لوگ ہیں اور مسکین لوگ ہیں ان کے اوپر صدقہ خیرات کرو، جو ہو سکے حسب توفیق فقراء کی اور مساکین کی مدد کرو، چونکہ خود اس بھوک اور پیاس سے اس دنیا میں بھی جو لوگ بیچارے بعض اوقات بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں ان کے درد کو بھی انسان محسوس کر سکتا ہے، وگرنہ جس کو اللہ نے دیا ہوا ہے، جس کے پاس کھانے کے لیے ہے اور ضرورت کے مطابق اس کی اللہ کی ہر ضرورت اس کی سسٹم کے تحت پوری ہوتی ہے، وہ بیچارہ اسے بھوک اور پیاس کا درد کا احساس ہی نہیں ہو سکتا کہ بھوک کیا ہوتی ہے اور پیاس کیا ہوتی ہے۔ لیکن ماہ مبارک میں جب روزہ رکھتا ہے اور 16-18 گھنٹے اور بعض اوقات 20 گھنٹے یا مثلا جتنا بھی اس کا دورانیہ ہے زمین کے مختلف حصوں کے اعتبار سے، تو اتنا عرصہ جب وہ کچھ نہیں کھاتا پیتا تو اسے ایک بھوک کی بھی شدت کا اندازہ ہوتا ہے کہ بھوک کتنی سخت ہوتی ہے، پیاس کتنی سخت ہوتی ہے۔ اس لیے افطار کے وقت جب ہم افطار کرتے ہیں ہمارے پیٹ میں پانی جاتا ہے، شربت جاتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں جاتی ہیں، ایک خاص قسم کی انسان لذت محسوس کرتا ہے، جو مادی لذت کے ساتھ ساتھ روحانی لذت بھی ہوتی ہے، تو وہ لذت اس بھوک اور پیاس کے بعد ہوتی ہے۔ تو اس دنیا میں جو لوگ فقر کی وجہ سے، مسکین ہونے کی وجہ سے بھوکے اور پیاسے ہیں، جب آپ ان پہ تصدق کریں گے، ان کو کھانے پینے کا سامان مہیا کریں گے یا اسباب مہیا کریں گے، تو ان کو بھی وہ جو بھوک اور پیاس کے بعد وہ جو لذت اور خوشی محسوس ہوگی، خدا کا شکر بجا لائیں گے، تو اس میں آپ کا بھی اس میں بھرپور حصہ ہوگا۔ تو انسان مہمان خداوند متعال کا حقیقی وہی ہے کہ جو بھوک اور پیاس سے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرتا ہے، اپنے آس پاس جو فقراء ہیں، مساکین ہیں، ان کے اوپر صدقہ خیرات کرتا ہے۔ اور اگلا جملہ
جو بہت ہی خوبصورت جملہ ہے، وقروا کبارکم ورحموا صغارکم وصلوا ارحامکم۔ 3 حکم حضور یہاں پہ بتا رہے ہیں معاشرے کے اعتبار سے، اپنے آس پاس جو افراد ہیں عزیز و اقارب ہیں ان کے اعتبار سے۔ وقروا توقیر کرو، عزت کرو، احترام کرو، کبارکم جو تم سے کبیر ہیں، بڑے ہیں، اپنے بڑوں کا احترام کرو۔ ورحموا صغارکم اور جو تم سے صغیر ہیں، چھوٹے ہیں، ان پر رحم کھاؤ، ان پر رحم کرو۔ وصلوا ارحامکم اور اپنے جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تم اس مہینے میں رابطے کو قوی تر، مضبوط تر کرو، جوڑو، اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑو۔ کہ یہ بھی ایک انسان جب روزہ رکھتا ہے، بھوک لگی ہوتی ہے، پیاس لگی ہوتی ہے، ضعف طاری ہو جاتا ہے انسان کے اوپر، کمزوری طاری ہو جاتی ہے، تو بعض اوقات ممکن ہے اسے غصہ زیادہ آئے۔ تو یہ اشارہ ہے اس چیز کی طرف کہ حقیقی روزہ دار وہ ہے کہ جو بھوک اور پیاس کے باوجود، ضعف اور کمزوری کے باوجود اپنے بڑوں کا احترام کرتا ہے۔ وہ بڑے والد بھی ہو سکتے ہیں، والدہ بھی ہو سکتی ہے، بھائی بھی ہو سکتا ہے، بہن بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی، جتنے بھی انسان سے بڑے ہیں اس ماہ مبارک میں اسے چاہیے کہ ان سب کا خاص طور پر احترام کرے۔ ویسے بھی احترام کرنا چاہیے لیکن اس ماہ مبارک میں خصوصی طور پر ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو آپ سے چھوٹے ہیں، ایسا نہ ہو کہ بڑوں کا غصہ انسان اپنے اتارے، جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ مافوق نے کہ اپنے محتاط کو ڈانٹا، اب وہ محتاط آتا ہے، اس کا آگے جو محتاط ہے وہ اس کو ڈانٹتا ہے، پھر وہ اس کو ڈانٹتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے ماہ مبارک میں۔ بے شک آپ کا روزہ ہے، آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کو پیاس لگی ہے، آپ کے اوپر کمزوری طاری ہے، آپ کی قوت برداشت کم ہوئی ہے، لیکن اس فرمان سے اس قوت برداشت کو بڑھانے کا کہا گیا ہے کہ آپ کنٹرول کریں اور اپنے بڑوں کا احترام کریں، اپنے چھوٹوں پر رحم کریں اور اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ ہمسایوں کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ اور اپنی زبانوں کی حفاظت کریں۔ زبان انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں اس کے بارے میں تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ زبان ایک بہت اہم عضو ہے انسان کی وجود کا، اور یہ زبان جو کہتے ہیں مثلا ایک چھٹان کی ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن یہ چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا بعض اوقات انسان کو کہاں سے کہاں بھی پہنچا سکتا ہے، اور پستیوں میں بھی اگر لے کے جانا چاہے تو ایسی ایسی پستیوں تک پہنچا سکتا ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ انہی آداب کی طرف جو میں نے چند دن پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ روزے کی 3 درجات اور 3 وہ قسمیں ہیں۔ سب سے پہلا روزے کا وہ ہے کہ انسان اپنے مفطرات روزہ جو توضیح المسائل میں بتایا گیا ان سے اپنے آپ کو بچائے۔ کھانے پینے سے جو مین اصلی بنیادی ترین چیز ہے کہ اس کے منہ سے کوئی چیز اس کے شکم میں نہ جائے کھانے پینے کی، تو یہ سب سے پہلا روزہ ہے۔ دوسرا روزہ یہ تھا کہ اپنے اعضاء و جوارح کا بھی خیال رکھے، کہ دوسرا درجہ جو اس سے اوپر والا درجہ تھا کہ انسان اپنے اعضاء و جوارح کا خیال رکھے، جس میں ہاتھوں کا ذکر تھا، پاؤں کا ذکر تھا، کان کا، زبان کا اور آنکھوں کا ذکر تھا۔ اس میں سے یہ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبانوں کی حفاظت کریں۔ انسان روزہ رکھ کے جس زبان کے ساتھ انسان نے دعا پڑھی ہو، جس زبان کے ساتھ انسان نے قرآن کی تلاوت کی ہو، جس زبان کے ساتھ انسان نے نماز پڑھی ہو، پھر اسی زبان کے ساتھ انسان خدا کی نافرمانی کرے، غیبت کرے، گالی نکالے، تہمت لگائے، کوئی ایسی بات کرے جس سے کسی کا دل دکھتا ہے، تو یہ روزہ پھر وہ روزہ نہیں ہے جو رسول نے ہم سے مانگا ہے۔ توضیح المسائل کے مطابق ممکن ہے روزہ اس کا صحیح ہو، لیکن یہ روزہ مقبول روزہ نہیں ہوگا، یہ روزہ انسان کے درجے میں اضافے کا باعث نہیں بنے گا۔ تو اس لیے کہا گیا کہ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، کہ اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ، اور اپنی نگاہوں کو جھکا لو ان چیزوں سے جن کو دیکھنے کے لیے کی تمہیں اجازت نہیں دی گئی ہے، جن چیزوں پر نظر ڈالنا تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان چیزوں سے اپنی نگاہوں کو بچاؤ۔ تو یہ وہی روزے کے اس دوسرے درجے کا اشارہ ہو رہا ہے بھوک اور پیاس کے بعد، کہ اپنی زبان کو کنٹرول کرو اور اپنی نگاہ کو کنٹرول کرو۔ اور اسی طرح آگے وہی آ رہا ہے کہ وَعَمَّا لَا يَحِلُّ الاستماع الیہ اسماعکم، اور اپنے کانوں کو بھی روک لو ان چیزوں سے کے سننے سے جن چیزوں کے سننے تمہارے لیے حلال نہیں ہیں، یعنی اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنی زبان کو کنٹرول کرو۔ وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ، اور لوگوں کے یتیموں پر رحم کھاؤ، شفقت سے پیش آؤ، محبت سے پیش آؤ، تاکہ
کل تمہارے یتیموں کے ساتھ بھی دوسرے شفقت اور محبت سے پیش آئیں۔ تو انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں اس کے حوالے سے، زبان کے حوالے سے، کانوں کے حوالے سے تفصیل سے گفتگو کریں گے روایات کی روشنی میں، کہ کس طرح سے ہم اپنی زبانوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اپنے کانوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور پھر ایتام ناس، لوگوں کے یتیم یعنی عام جو ہمارے معاشرے میں یتیم پائے جاتے ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کے سر پر دست شفقت پھیرنا، یہ کتنا اسلامی نقطہ نظر سے اہم اور ضروری ہے، یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ انشاءاللہ خدا و تعالی سے دعا ہے مجھے، آپ کو، ہم سب کو، تمام اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے اور ماننے والوں کو اس عظیم مہینے کی برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔